ये रेडियो जुरुम्बिश उर्दू की आवाज है। आज 15 सितंबर बुध का दिन और साल 2021 है। रेडियो जुरुम्बिश के आज की न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं आपका मेजबान दोस्तीन मुराद बलूच। रेडियो जुरुम्बिश के आज की न्यूज बुलेटिन में बलूचिस्तान समेत इलाकाई और आलमी खबरें शामिल हैं। आइए सबसे पहले बलूचिस्तान से मुताल्लिक खबरें सुनते हैं। यूनाइटेड बलोच आर्मी के तर्जमान मुरीद बलोच ने कहा है कि इतवार की रात 8 बजे तुर्बत के मरकजी शहर में शाहपुर होटल के करीब एक शराब के अड्डे के सामने एफसी के 2 गश्ती मोटरसाइकिलों पर सवार अहलकारों पर बलोच सरमाचारों ने दस्ती बम से हमला किया। हमले में एक अहलकार हलाक और एक शदीद जख्मी हुआ। यूबीए तर्जमान ने कहा है कि इस हमले की जिम्मेदारी यूनाइटेड बलोच आर्मी कबूल करती है और उनकी कार्रवाइयां बलूचिस्तान की आज़ादी तक जारी रहेंगी। काबिज रियासत पाकिस्तान के इदारे सीटीडी ने एक और जाली कार्रवाई में बलोच लिबरेशन आर्मी के 2 अरकान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के तर्जुमान के मुताबिक पशीन में पाकिस्तान और अफगान सरहदी इलाके में सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर बीएलए से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से दस्ती बम और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है और मजीद कार्रवाई भी जारी है। दूसरी तरफ आजाद जराये से सीटीडी के दावे की तस्दीक नहीं हो सकी है। अलबत्ता ख्याल किया जा रहा है कि गिरफ्तार अफराद पहले से काबिज पाकिस्तानी फौज के हाथों जबरी तौर पर लापता अफराद हो सकते हैं। नोशकी से सलमान मेंगल नामी एक तालिब इल्म को अगवा किया गया है, जिसकी एफआईआर उसके अहले खाना ने दर्ज करवा ली है। इतलात के मुताबिक नोशकी के इलाके किली स्टेशन से उस घर के सामने से तालिब इल्म सलमान मेंगल को मगरिब के नमाज के बाद उस वक्त अगवा किया गया जब वो घर से अपने भाई के लिए खाना लेकर जा रहा था। अहले खाना के मुताबिक सलमान मेंगल की उम्र तकरीबन 16 साल है, जो डिग्री कॉलेज नोशकी में सेकेंड ईयर का तालिब इल्म है। मुंगचर में मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके जमीयत उलमा इस्लाम के एक मकामी रहनुमा को कत्ल कर दिया है। इतलात के मुताबिक डॉक्टर जहीर अहमद मुंगचर में अपने निजी क्लिनिक बंद करके जोहान किरास बाजार से अपने घर मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि रास्ते में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए। डॉक्टर जहीर अहमद की हलाकत के खिलाफ उसके लवाहिकीन और जमीयत के कारकुनों ने एहतजाज करते हुए शाल कराची कौमी शाहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। बलूचिस्तान के मरकजी शहर शाल से एक शख्स की लाश मिली है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक पीर को शाल के इलाके शारा इकबाल से एक शख्स की लाश मिली, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद उसे शुनाख्त के लिए मुर्दा खाने में रख दी गई है। काबिज पाकिस्तानी फौज की तरफ से ग्वादर में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजामात की वजह से शहरियों बिलखसूस खवातीन को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतलात के मुताबिक ग्वादर जहां कदम कदम पर चेक पोस्टों पर शुनाख्त और रवा महीने मुख्तलिफ घरों में छापे मारने के बाद अब शहर में ड्रोन कैमरों के जरिए लोगों को तंग किया जा रहा है। इस हवाले से बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली में कठपुतली अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर खान एडवोकेट ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करते हुए कहा कि ग्वादर में रात के औकात में ड्रोन कैमरे चलाए जाने से चादर और चारदीवारी की तकद्दुस पामाल हो रही है। उन्होंने इस अमल की मजम्मत करते हुए फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। दूसरी तरफ ग्वादर से मुंतखब कठपुतली रुकन बलूचिस्तान असम्बली हमल कलमती ने कहा कि ग्वादर में चेक पोस्टों पर माही गिरों और शहरियों की तजलील बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ग्वादर के हालात का जायजा लेने के लिए एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया। कठपुतली बलूचिस्तान असम्बली के कठपुतली हुकूमती और अपोजिशन अराकीन ने पंजगूर समेत बलूचिस्तान भर में बदअमनी, जराइम और कत्लो गारत गिरी के बढ़ते हुए वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए वाकयात में मुलव्विस अनासिर के तअय्युन और उन्हें कानून की गिरफ्त में लाने के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम और तहकीकाती कमीशन कायम करने का मुतालबा किया है। पीर को बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में गुज़िश्ता इजलास में बाज़ाबिता शुदा तहरीक इल्तवा पर बहस का आगाज करते हुए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रुकन सना बलूच ने कहा
کہ پنجگور میں خواتین، بچے اور بوڑھے سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجگور بدامنی کا شکار ہے۔ پنجگور میں سازش کے تحت امن و امان کو خراب کرنے کے لیے تعلیم یافتہ اور باشعور لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ اور سیکریٹری داخلہ سمیت کسی نے پنجگور جا کر اقدامات نہیں اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت امن و امان کے قیام میں ناکام ہو چکی ہے۔ بدامنی کے سب سے زیادہ اثرات مکران اور رخشان ڈویژن پر پڑے ہیں۔ کٹ پتلی وزیر خزانہ ظہور بلیدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان بالخصوص پنجگور میں بد امنی کے واقعات باعث تشویش اور لمحہ فکریہ ہیں۔ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ان کا سدباب کرے۔ انہوں نے کہا کہ جلیل سنجرانی میرے قریبی رشتہ دار اور سیاسی ساتھی تھے۔ وزیر اعلیٰ سیکورٹی فورسز کے سربراہان سے پنجگور میں امن و امان کے معاملے پر بات کی ہے اور گزارش کی ہے کہ جنہوں نے 35 جانیں لی ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما نصر اللہ زیرے نے کہا کہ پنجگور میں قتل و غارت گری کے واقعات جنگل کے قانون کے مترادف ہیں۔ چند ماہ میں 38 افراد کو قتل کیا گیا، جبکہ 70 ارب روپے خرچ کرنے کے باوجود حکومت اس قدر بے حس ہے کہ اسے پرواہ تک نہیں کہ ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ کٹ پتلی وزیر میر اسد اللہ بلوچ نے کہا کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کرے۔ اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو لوگ سڑکوں پر نکلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں عوام کی آواز کو سننا ہوگا۔ اسد بلوچ نے کہا کہ نقاب پوش موٹر سائیکل سوار اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ لوگوں کو قتل کریں اور انہیں نامعلوم کہا جائے۔ اسد بلوچ نے کہا کہ کوئی بھی شخص نامعلوم نہیں بلکہ ہمیں سب معلوم ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا آئی جی اور چیف سیکریٹری کے بیٹے کے ساتھ پنجگور جیسے واقعات پیش آتے تو وہ خاموش رہتے۔ اسد بلوچ نے کہا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے آخری سانس تک بولیں گے اور افغانستان جیسے ماحول یہاں پر پیدا کیا جا رہا ہے جسے ہم پنپنے نہیں دیں گے۔ یہ تھیں بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں ایک خودکش حملے میں پاکستان فوج کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق خودکش حملہ جنوبی وزیرستان کے تحصیل لدہ میں اس وقت کیا گیا جب پاکستانی فوج کی گاڑیوں پر مشتمل قافلہ علاقے سے گزر رہا تھا۔ دوسری طرف ایک اور دھماکہ وزیرستان کے علاقے ورسک کے علاقے میں ہوا ہے، جس میں پاکستانی فوج کے 5 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ خودکش حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے اور ٹی ٹی پی کے ترجمان محمد خراسانی نے کہا ہے کہ فوج کے ایک قافلے کو بارود بھرے موٹر سائیکل اور جیکٹ کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جس میں 10 سے زائد فوجی اہلکار ہلاک و زخمی ہوئے، جن میں 2 عہدیدار بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے وزیر تعلیم نے 10ویں اور 12ویں جماعت کے طلبہ کو پاس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت صوبائی وزرائے تعلیم کی کانفرنس ہوئی، جس میں حکومت نے 10ویں اور 12ویں جماعت کے تمام طلبہ کو پاس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلے کے مطابق فیل ہونے والے طلبہ کو رعایتی 33 نمبر دے کر پاس کیا جائے گا۔ وزرائے تعلیم نے فیصلہ کیا کورونا کے باعث دوبارہ فوری امتحانات ممکن نہیں۔ وزرائے تعلیم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ سال میٹرک امتحانات مئی اور جون میں ہوں گے، جبکہ آئندہ برس نیا سیشن اگست میں شروع ہوگا۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی اردو کے ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان اور قومی مزاحمتی محاذ کے درمیان ہونے والی لڑائی کے مرکز وادی پنجشیر میں طالبان نے کم از کم 20 شہریوں کو ہلاک کیا ہے۔ بی بی سی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس ثبوت ہیں کہ طالبان کی جانب سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کے اعلانات کے باوجود انہوں نے شہریوں کو ہلاک کیا۔ پنجشیر سے ملنے والی ایک ویڈیو میں فوجی وردی پہنے ایک شخص کو طالبان کے نرگے میں دیکھا جا سکتا ہے، پھر فائرنگ کی آواز آتی ہے اور وہ شخص زمین پر گر جاتا ہے۔ بی بی سی نے تصدیق کی ہے کہ مرنے والوں میں عبدالسمیع نامی دکاندار بھی تھا،
جو 2 بچوں کا باپ تھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے نے افغانستان میں غلبہ حاصل کرنے والے طالبان پر تنقید کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق انسانی حقوق کے ادارے کی سربراہ میچل باچلیٹ نے کہا ہے کہ طالبان کی دی گئی کمنٹمنٹس زمینی حقائق کے مطابق برقرار نہیں رہی ہیں۔ میچل باچلیٹ نے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہیومن رائٹس کونسل کو دیے گئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ابھی تک طالبان خواتین اور مقامی نسلی گروپوں کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ صورتحال افغانستان میں ایک نئے خطرناک دور کا آغاز دکھائی دیتی ہے۔ اس مناسبت سے مذہبی برادریوں، مختلف علاقائی نسلی گروپوں اور خواتین کو اپنے حقوق کی پامالی کی تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ وہ اصفہان کے علاقے میں ایک فوجی اڈے پر غیر ملکی ملیشیاؤں کو ڈرون طیارے چلانے کی تربیت دے رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع بینی گنٹس کے مطابق ایران کی کاشان ایئر بیس پر یمن، عراق، شام اور لبنان سے تعلق رکھنے والی ملیشیائیں ایرانی ساختہ ڈرون طیارے اڑانے کی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ تل ابیب کی ایک مقامی یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے گنز نے خبردار کیا کہ ایران اپنے ڈرون طیاروں کی تیاری کے علم کو غزہ تک منتقل کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اس موقع پر کاشان کے رن وے پر موجود ڈرون طیاروں کی سیٹلائٹ تصاویر بھی جاری کی۔ متحدہ عرب امارات نے ملک میں موجود مقامی اور غیر ملکیوں سمیت 38 افراد اور 15 اداروں کو دہشت گردی کی پشت پناہی کے الزام میں بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ اماراتی حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد دہشت گردی کی فنڈنگ اور دہشت گردی سے منسلک دیگر سرگرمیوں کی روک تھام کرنا ہے۔ اس فیصلے کے بعد اماراتی حکومت نے مانیٹرنگ اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کی معاونت کرنے والے افراد اور اداروں پر نظر رکھیں اور بات کو یقینی بنائیں کہ دہشت گردی کی مالی، تکنیکی یا تجارتی شکل میں مدد کی روک تھام اور اس حوالے سے ریاستی قوانین پر 24 گھنٹوں کے اندر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ عراقی کردستان میں ایربیل کے ہوائی اڈے پر بین الاقوامی اتحاد کے کمانڈر اسکاٹ ڈیسورمو نے کہا ہے کہ ان کی فورسز ایربیل کے ہوائی اڈے کے اوپر پرواز کرنے والے کسی بھی ڈرون طیارے کو مار گرائیں گے، خواہ وہ طیارہ حملہ آور ہو یا نہ ہو۔ انہوں نے مزید باور کروایا ہے کہ رواں ماہ ستمبر کے آخر تک ایربیل ہوائی اڈے پر اتحادی افواج کے اڈے کی حفاظت کے لیے دفاعی نظام نصب کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف امریکی قونصل خانے نے ڈرون حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مسلسل حملے عراق کی خود مختاری اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوست مراد بلوچ کو اجازت دیجیے۔